بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کسی نے سوال کیا، اگر ہم کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کو دعا میں مانگ سکتے ہیں کہ اسی سے میرا نکاح ہو جائے؟ جی ہاں، دعا کر سکتے ہیں، لیکن میں بتاتی ہوں، ایک مثال دیتی ہوں۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، وہ بیمار ہوتا ہے، ڈاکٹر نے ٹھنڈی چیز کھانے سے پرہیز بتایا ہے، لیکن پھر بھی وہ ضد کرتا ہے کہ مجھے آئس کریم ہی کھانی ہے۔ امی سمجھاتی ہے، لیکن وہ بہت ضد کرتا ہے، مانتا ہی نہیں، تو اسے آئس کریم دلا دی جاتی ہے۔ پھر کھانے کے بعد اس کا جو حال ہوتا ہے، اس کا وہی بچہ ذمہ دار ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک انسان اللہ سے جب ضد کرتا ہے، اللہ مجھے وہ چیز دے دو، میری فلاں سے شادی کروا دو، وہ مانگتا رہتا ہے، ضد کرتا رہتا ہے، پھر اللہ اسے وہی دے دیتا ہے۔ پھر شادی کے بعد جو بگاڑ ہوتا ہے، نقصان ہوتا ہے، اس کا وہی انسان ذمہ دار ہوتا ہے۔ اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ پسند کی شادی یا پھر ضد سے کی جانے والی شادی آگے سکسیسفل نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ سے ایسے دعا کرنی چاہیے، یا اللہ جو میرے حق میں بہتر ہے وہی مجھے عطا فرما، آمین۔ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بندے کو اپنے قریب کرنا چاہتے ہیں تو اسے ایسی چیز کی طلب میں لگا دیتے ہیں جو اس کے نصیب میں نہیں ہوتی، کیونکہ جب وہ چیز یا وہ انسان اسے نہیں ملتا تو وہ روتا ہے، زاروں کتار روتا ہے، اپنے نصیب پر بھی روتا ہے، دعائیں کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے۔ جب ساری کوشش کر کے ہار چکا ہوتا ہے تو اسی وقت اسے اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔ اللہ نے دکھا دیا ہوتا ہے کہ اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ اللہ نے سارے رشتے کی حقیقت عیاں کر دی ہوتی ہے، جس سے ہمیں محبت ہوتی ہے نا، اور اب اس چیز کی طلب بھی باقی نہیں رہتی، دل ضد نہیں کرتا، دماغ کو سکون مل چکا ہوتا ہے، اب اسے اللہ کو راضی کرنے کی فکر لگی رہتی ہے۔ بہت خوش نصیب ہے وہ شخص جسے اللہ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ احساس ہوتا ہے کہ جو دعائیں کسی وقت مانگی گئی تھی ان کا پورا نہ ہونا کتنا بہترین تھا۔ اگر وہ دعا اسی وقت پوری ہو جاتی جب مانگی گئی تھی تو شاید وہ بہت گھاٹے کا سودا ہوتا۔ انسان واقعی نادان ہے، نہیں سمجھ پاتا کہ جسے وہ خیر سمجھ رہا ہے دراصل وہ شر ہے۔ حقیقی علم صرف اللہ کو ہے، اور وہ وہی کرتا ہے جو اس کے انسان کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ اللہ سب کو نوازتا ہے مگر اپنے مقرر کیے وقت پر۔ وہ لوگ پسندیدہ ہے اللہ کے جو اس پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ تم صبر کے ساتھ اس کے فیصلوں کا انتظار کرتے ہو، اللہ بہترین راستے بنا کر تمہیں تمہاری منزل تک پہنچانے والا ہے۔ جب زندگی ہماری امیدوں کے مطابق نہیں چلتی تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن نصیب اور مقدر کا پتہ تو صرف اللہ کو ہی ہے نا۔ آگے کیا ہوگا، کیسا ہوگا، سب اللہ کو پتہ ہے، ہماری تو صرف اندازے ہوتے ہیں۔ زندگی کو لے کر پتہ تو کسی کو کچھ نہیں، تو کل کو لے کر پریشان کیوں ہو؟ کیوں یہ سوچ کر فکر مند ہو کہ اگر ایسا نہ ہوا تو کیا ہوگا؟ جہاں چیزیں انسان کے بس سے باہر ہونے لگیں وہیں پر دعاؤں کا بس چلنے لگتا ہے۔ تمہاری مانگی ساری دعائیں اللہ کے پاس جا کر تمہارے خوبصورت نصیب کی سفارش کرتی ہیں، کیونکہ دعائیں ہی تو مقدر کو خوبصورت بناتی ہیں۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کر، دل کا سکون بن کر، تاریکی میں معجزہ بن کر۔ یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے اس وقت جب ہم بہت اذیت میں ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ رات کو یہ یقین کر کے سوتے ہیں صبح اٹھ کر اپنا یہ کام کروں گا۔ ایسا یقین کیوں نہیں کر پاتے اللہ پر کہ اس نے جو سوچا ہے اچھا سوچا ہے، بہترین سوچا ہے۔ ناممکن کو ممکن کرنا ہی تو میرے رب کا کام ہے، وہ تو ہر چیز پر قادر ہے، دلوں کو بدلنے پر قادر ہے۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی؟ کیا یقین ہوگا کہ وہ دل بدل دے گا، وہ ہنسائے گا، وہ خوش کر دے گا۔
وہ سکون عطا کر دے گا، وہ سنوار دے گا، وہ قرار دے گا۔ وہ تمہارے دل میں ہر چھپی تکلیف کو جانتا ہے، تم کہاں کہاں چھپا رہے، کہاں کہاں صبر کر رہے ہو، وہ سب جانتا ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں تمہیں قرار آ جائے گا، یقین رکھو صرف اس کی ذات پر۔ وہ تو کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا، کبھی نا امید نہیں کرتا، کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو بھی بات ہے سب بکھرا پڑا ہے تو اپنے رب پر چھوڑ دو، میرا رب جانے اور اس کے کام جانے۔ وہ اپنے بندوں کے ساتھ کبھی بھی غلط نہیں ہونے دیتا، یقین رکھو۔ اللہ وہاں ہے جہاں توکل ہے، اللہ وہاں ہے جہاں صبر ہے، اللہ وہاں ہے جہاں توبہ ہے، اللہ وہاں ہے جہاں بھروسہ ہے، اللہ وہاں ہے جہاں امید ہے، اللہ وہاں ہے جہاں دعا ہے، اللہ وہاں ہے جہاں سجدہ ہے۔ اللہ نور ہے اور اللہ ہر اس جگہ ہے جہاں اس کو یاد کرنے والا ہے۔ کبھی کبھی ہمیں وہ نہیں ملتا جس کی ہم طلب کرتے ہیں، تو کیا تمہارا فیصلہ اللہ کے فیصلے سے اچھا ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بعض اوقات اللہ لوگوں کو آپ کی زندگی سے دور کر دیتا ہے کیونکہ وہ وحد گواہ ہے اس کا جو ان لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے ہے، جو وہ آپ کے لیے سوچتے ہیں اور جتنے وہ آپ کی قدر کرتے ہیں۔ جب اللہ ان کو آپ کی زندگی سے دور کر دے تو آرام سے رہو اور اس بات کا یقین رکھو کہ اللہ نے ایسا کیا ہے، اس نے تمہیں ان سب چیزوں سے بچانے کے لیے کیا جنہیں تم نہیں جانتے اور جو کچھ وہ اپنے دلوں میں رکھتے ہیں۔ بے شک اللہ بڑا مہربان ہے، لہٰذا اس پہ بھروسہ کرو اور یہ بات ذہن نشین کر لو کہ کسی بھی چیز کا ملنا ناممکن نہیں، جو چھین لیا گیا ہو بہو ویسا ہی دوبارہ مل بھی سکتا ہے، اور جو اب تک نہ ہو سکا وہ ایک دعا سے بھی ہو سکتا ہے۔ صبر کرو اور پھر دیکھنا تمہیں تمہارے صبر کا پھل یوں ملے گا کہ تم غم کے سارے کرواہٹ بھول جاؤ گے۔